الصلاة والسلام على حبيب الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ خالق ہے، باقی ہر شے اس کی مخلوق ہے. وہ بے نیاز ہے، باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے. وہ الہ ہے، باقی ہر شے عبد ہے. اس نے ہمیں تخلیق کیا اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں. گننا شروع کریں تو گنتی ختم ہو جائے گی، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے. بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جو ہمارے درود کے محتاج نہیں ہیں. اللہ ان پہ درود بھیج رہا ہے، اللہ کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں. حمد و صلات کے بعد حضور کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے. دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں ان صالحین کی معیت عطا فرمائے. چند گھڑیاں جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں اس کا تعلق گھریلو زندگی کے ساتھ ہے اور معاشرتی مسائل کے ساتھ ہے. بیٹی کی عظمت، اس موضوع پر چند گھڑیاں گفتگو کروں گا. اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کی جو اخلاقی حالت تھی، قرآن پاک نے اسے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. لوگوں کے عمل اتنے برے تھے کہ ان کی نحوست سے نہ صرف آبادیوں میں خرابی پیدا ہوئی، فساد پیدا ہوا، بلکہ سمندروں کی جو مخلوقات ہے وہ بھی انسانوں کے اعمال کی وجہ سے متاثر ہوئی. ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں بھی، آبادیوں میں بھی خرابیاں پیدا ہوئیں اور سمندر کے اندر بھی. بما کسبت ایدی الناس، یہ نتیجہ تھا لوگوں کے عمل کا. لوگ اپنے ہاتھوں سے جو کمائیاں کر رہے تھے یہ ان کا نتیجہ تھا. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی اعمال کا اثر مرتب ہوتا ہے. یا تو انسانی اعمال سے معاشرے میں برکت ہوتی ہے یا نحوست ہوتی ہے. اس دور میں جو اخلاقیات تھیں ان میں عورت کو کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی.
بعض فلاسفہ تو یونان میں یہ تحقیق کر رہے تھے کہ عورت میں روح بھی ہے یا نہیں، یعنی یہ گائے بھینس کی طرح ہی پیدا کی گئی ہے مرد کی خدمت کے لیے، عورت انسان ہی نہیں ہے۔ اور عرب میں یہ حالت تھی کہ بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، ماؤں کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا۔ جب ہم یہ چیز بیان کرتے تو کئی لوگ محفلوں کے بعد پوچھتے بھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں دفنا دیتا، لیکن آج ہمارے معاشرے میں ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک باپ نے اپنی 7 دن کی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ ہم نے بڑی ترقی کی، لیکن سائنس میں ترقی کی ہے، مادیت میں ترقی کی ہے، اخلاقیات میں ہم زوال پذیر ہو گئے ہیں۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے جہاں تمام مخلوقات کے لیے آپ رحمت ہیں، تمام طبقات کے لیے آپ رحمت ہیں، معاشرے میں بسنے والے تمام افراد چاہے کسی شعبہ ہائے زندگی سے تعلق ہو، حضور ہر انسان کے لیے رحمت بن کے آئے۔ وہیں حضور عورتوں کے لیے بھی رحمت بن کے تشریف لائے۔ عورت کا جو بھی روپ ہے حضور نے اس کو عزت بخشی ہے۔ فرمایا جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے۔ جو بہن پہ خرچ کر رہا ہے اسے صدقے کا ثواب مل رہا ہے۔ نکاح نصف ایمان ہے۔ تو عورت کی 4 جو صورتیں ہیں، ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، چاروں کو حضور نے عزت بخشی ہے۔ قرآن پاک کی جو آیات میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے۔ کسی کے گھر بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس میں والدین جو ہیں ان کا فیصلہ نہیں ہے۔ یہ فیصلہ کہ بیٹی ہوگی یا بیٹا ہوگا، یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اگر یہ فیصلہ کسی ماں کے ہاتھ میں دیا جاتا تو کیا خیال ہے جو معاشرتی دباؤ ہے اس سے متاثر ہو کر کوئی ماں اپنے لیے بیٹی پسند کرتی؟ نہیں، ہر ماں یہی چاہتی کہ مجھے بیٹا ہی ملے۔ والدین ذریعہ ضرور ہیں، سبب ضرور ہیں، اولاد کی پیدائش کا سبب ہیں، اللہ نے انہیں سبب بنایا ہے، لیکن بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، قرآن نے 2 ٹوک انداز میں اس کو بیان کر دیا ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، یا جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، یعنی ان کے گھر اولاد ہی نہیں ہوتی۔ 4 صورتیں قرآن پاک نے یہاں بیان کی ہیں۔ پہلی صورت یہ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اناسا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ بیٹا دیتا ہی نہیں، صرف بیٹیاں۔ جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، بیٹا دیتا ہی نہیں۔
حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، صرف بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، صرف بیٹیاں رب نے عطا کی۔ صرف بیٹیوں کا باپ ہونا یہ بھی نبیوں کی سنت ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، اللہ نے انہیں صرف بیٹیاں عطا کی۔ ہمارا معاشرہ تو ایسا ظالم ہے، کسی کے گھر 2-3 مسلسل بیٹیاں ہو جائیں تو کہتے ہیں اسے سزا مل رہی۔ کیا یہ لفظ آپ نبیوں کے لیے بول سکتے ہیں؟ اللہ نے نبیوں کو صرف بیٹیاں عطا کی، 7 8 بیٹیاں عطا کی۔ یعقوب بن قحطان کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 7 بیٹیاں دیں، جب بھی میرے گھر، یہ بغداد میں رہتے تھے، جب بھی میرے گھر بیٹی پیدا ہوتی، حضرت امام احمد بن حنبل کو پتہ چلتا، وہ میرے گھر تشریف لاتے اور فرماتے اے یعقوب، بیٹیوں کا باپ بننا یہ نبیوں کی سنت ہے، نبی بیٹیوں کے باپ ہوئے ہیں۔ تو پہلی صورت یہ بیان کی کہ کسی کو صرف بیٹیاں دے اور بیٹے نہ دے۔ دوسری صورت بیان کی وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہے صرف بیٹے دے، بیٹی دے ہی نہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، اللہ نے صرف بیٹے عطا کیے، تو جسے چاہے صرف بیٹے عطا کر دے۔ 2 صورتیں ہو گئیں۔ تیسری صورت او یزوجہم ذکرانا و اناسا، یا جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کر دے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادی، حضور کو اللہ نے بیٹے بھی عطا فرمائے، بیٹیاں بھی عطا فرمائے۔ 3 صورتیں ہو گئیں۔ چوتھی صورت وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے بانجھ کر دے، عطا ہی نہ کرے، نہ بیٹا نہ بیٹی۔ انہو علیم قدیر، بے شک وہ بڑے علم والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ قدرت ہو، علم نہ ہو تو قدرت کا غلط استعمال ہو سکتا ہے۔ کسی کو اختیار دیا جائے اور وہ حکمت والا، بصیرت والا نہ ہو تو وہ اپنا اختیار غلط استعمال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہ ہر کام میں حکمت ہے۔ وہ جس کو بیٹیاں دے اس کے لیے بیٹیاں بہتر ہیں، جس کو صرف بیٹے دے اس کے لیے بیٹے ہی بہتر ہیں، جس کو دونوں دے اس کے لیے دونوں بہتر ہیں، اور جس کو کچھ نہ دے اس کے لیے بانجھ رہنا ہی بہتر ہے۔ اپنے رازوں سے وہ خود واقف ہے، انسان کی بھلائی سے خالق بہتر واقف ہے کہ کس کو کیا عطا کرنا ہے۔ بیٹا ملے یا بیٹی ملے، دونوں امانت ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ میری اس مخلوق کی تم خدمت کرو، چاہے بیٹا ہے چاہے بیٹی ہے، اللہ نے ڈیوٹی لگا دی ہے۔ اب آپ نے اس ڈیوٹی کو پورا کرنا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے پرورش کرنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے اولاد سے محبت کرنی ہے۔ اگر یہ بات پیش نظر رہے گی تو اولاد جنت میں جانے کا سبب بن جائے گی۔ ایک ہوتی ہے جہالت، ایک ہے جاہلیت، ان دونوں میں فرق ہے۔ جہالت یہ ہے کہ علم نہ ہو، اور جاہلیت یہ ہے کہ علم تو ہے لیکن اس کے باوجود بندہ عمل جاہلوں والے ہی کر رہا ہے کہ جن کو علم ہی نہیں ہوتا۔ آج لوگ محنت کر کے اچھا ڈاکٹر بن گئے، اچھا انسان نہیں بن سکے، اچھا وکیل بن گئے، اچھا انسان نہیں بن سکے، بڑے منصب تک پہنچ گئے لیکن بڑا انسان نہیں بن سکے۔ تو جہالت
تو کسی حد تک دور ہوئی ہے معاشرے سے، لیکن جاہلیت آج بھی موجود ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں یونیورسٹیاں بن گئیں، کالج بن گئے، مدارس بن گئے، علم بڑھا ہے، اور بلکہ موبائل کے ذریعے انفارمیشن ایج میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، علم بڑھا ہے آج، لیکن جاہلیت معاشرے میں موجود ہے۔ جہالت دور ہو تو یہ نہ سمجھیں کہ جاہلیت دور ہو گئی ہے۔ علم ہو تربیت نہ ہو تو علم کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ بچے کے ہاتھ میں چھری پکڑا دیں تو نقصان ہوگا۔ شہد میں زہر ملا ہوا ہو، پیالہ بچے کے ہاتھ میں دے دیں، وہ تو خوش ہو کے پیے گا۔ انسان بڑا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، بڑا وکیل بن جائے، بڑے عہدے پر پہنچ جائے، لیکن اس کی جاہلیت اگر دور نہیں ہوئی، یہ جس نے میاں والی میں قتل کیا ہے نا، میٹرک میں بھی فرسٹ ڈویژن، ایف ایس سی میں بھی فرسٹ ڈویژن، کالج لائف میں بڑا لائق سٹوڈنٹ رہا ہے، لیکن جاہلیت کوٹ کوٹ کے اندر بھری ہوئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک مسند امام احمد میں ہے، لا تکرہ البنات، فرمایا بچیوں سے نفرت نہ کرو، فإنہن المونسات الغالیات، فرمایا بچیاں محبت کرنے والی ہیں، بچیاں باپ سے محبت کرنے والی ہیں۔ میرا بیٹا مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس پر میرے پاس کوئی دلیل نہیں، پر یہ بات میں یقین سے کہتا ہوں کہ میری بیٹی میرے ساتھ محبت کرتی ہے۔ کیوں؟ زبان رسالت نے یہ خبر دی ہے۔ بیٹے باپ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں، اس پر میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کرتے ہوں گے، لیکن بیٹی باپ سے محبت کرتی ہے اس پر مجھے یقین ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، فَإِنَّهُنَّ الْمُونِسَاتِ، فرمایا بچیاں محبت کرنے والی ہیں۔ دوسری حدیث پاک، یہ حدیث المستدرک میں ہے، امام حاکم نے اپنی سند سے اسے نقل کی، دیگر بہت ساری حدیث کی کتابوں میں ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے گھر بیٹی پیدا ہو وہ بیٹی سے نفرت نہ کرے، وہ بیٹی سے محبت کرے اور اس سے بیزار نہ ہو، اس کو اذیت نہ دے، اور محبت میں بیٹا اور بیٹی دونوں کے ساتھ محبت کرے، بیٹوں کو ترجیح نہ دے محبت میں، فرمایا اس پر جنت واجب ہو گئی۔ یہ بیٹیوں کے ساتھ اس نے سلوک اسے جنت میں لے جائے گا۔ تیسری حدیث پاک جو مسلم شریف میں ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بیٹیوں کی آزمائش میں ڈالا گیا اور اس نے بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، بیٹیاں دوزخ کے راستے میں آڑ بن جائیں گی، رکاوٹ بن جائیں گی، وہ باپ کو دوزخ کی طرف نہیں جانے دیں گی۔ کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ 3۔ چوتھی حدیث پاک بیان کر رہا ہوں جو مسند فردوس میں ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ بازار سے کوئی چیز خرید کے لائے، گھر آ کے بیٹوں کو بعد میں دے، بیٹی کو پہلے دے، تو اسے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ کھلا اپنی بیٹی کو رہا ہے، کھلا اپنی اولاد کو رہا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا ثواب اسے دیا جائے گا۔ ترجیح کس کو دے؟ مال خرچ کرنے میں بیٹی کو ترجیح دے۔ بازار سے کوئی چیز لائے، پہلے بیٹیوں کو دے، بعد میں بیٹے کو دے، فرمایا اسے اتنا اجر ملے گا جیسے وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ جو آدمی رات کو اٹھ کے مصلی پہ بیٹھ کے تنہائی میں رب سے معافی مانگے، رب کا ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں،
وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ کیا خیال ہے جس کی آنکھوں میں خوف خدا خشیت الہی کے آنسو ہوں، وہ خوش نصیب ہے یا نہیں؟ درگاہوں پہ جھاڑو دینے والوں نے سمجھایا ہے، یار کے غم میں رونے والی آنکھ بڑا سرمایہ ہے۔ مسند فردوس کی جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں، اس میں میرے آقا کریم فرماتے ہیں جو بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اس کا نام اللہ کی بارگاہ میں رونے والوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آنسو نہیں بہا رہا، تنہائی میں بیٹھ کے ذکر کر کے آنسو نہیں بہا رہا، لیکن جو بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے اس کا نام رب کی یاد میں آنسو بہانے والوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور تیسری فضیلت اسی حدیث پاک میں میرے آقا کریم نے بیان فرمایا جس نے بیٹیوں کو راضی کیا، ان کی جائز خوشیوں کا خیال رکھا، اللہ قیامت کے دن اسے خوش کر دے گا۔ تو اولاد ذریعہ بن گئی جنت میں جانے کا۔ فرمایا جس نے بیٹیوں کی جائز، یہ ثواب مختلف اعمال کے ساتھ حضور مثال دے کے سمجھا رہے ہیں تاکہ اولاد کی بالخصوص بیٹیوں کی پرورش کو کوئی معمولی نہ سمجھے، بوجھ نہ سمجھے، بلکہ خوش دلی سے ان کی پرورش کرے۔ چھٹی حدیث پاک جسے بہت سارے محدثین نے نقل کی ہے، مشکات شریف، شرح سنہ امام بغوی کی، اور ان کے علاوہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اشیات اللمعات میں اس کو نقل کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک صحابیہ میرے گھر آئیں جن کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، اور اس بی بی نے کہا کہ بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں، ہمیں کچھ عطا فرمائیں۔ ام المومنین فرماتی ہیں میرے پاس ایک ہی کھجور تھی، میں نے وہ کھجور اس ماں کو دے دی، اور میں نے یہ منظر دیکھا کہ وہ کھجور اس ماں نے خود نہیں استعمال کی، اس کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں بچیوں کے منہ میں ڈال دیے اور واپس چلی گئی۔ ام المومنین کہتی ہیں اس بات نے میرے دل پہ بڑا اثر کیا۔ کچھ دیر بعد حضور تشریف لائے۔ ام المومنین عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میرے دل کو بڑی رقت بخشی۔ سارا واقعہ سنایا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ماں اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے بخش دی جائے گی، اور پھر فرمایا دوزخ سے بچو چاہے ایک کھجور کے ذریعے ہی بچ سکو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے آقا کریم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں اور اس نے ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا وہ بخشا گیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں؟ فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں وہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے وہ بخشا گیا۔ یا رسول اللہ اگر کسی کی 1 بیٹی ہو، فرمایا اس نے اگر اس کے حقوق ادا کیے، اس نے سلوک کیا، یہ نیکی اس کے لیے قیامت کے دن بخشش کا باعث بن جائے گی۔ مجمع الزوائد میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں بیٹی پیدا ہو رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس گھر والوں سے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل البیت، اے گھر والو تم پر سلامتی ہو۔ فرشتے کس گھر میں اتر کے کہہ رہے ہیں گھر والو تم پر سلامتی ہو؟ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، فرشتے نازل ہو کے اس گھر والوں کو سلام کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا اہل البیت، اے گھر والو تم پر سلامتی ہو۔ پھر فرشتے اس بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور ایک فرشتہ کہتا ہے یہ کمزور جان ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے، یعنی اس کی ماں ایک عورت وہ بھی کمزور جان والی تھی، اس سے یہ کمزور جان پیدا ہوئی ہے۔
جو اس کمزور کے ساتھ حسن سلوک کرے گا اللہ ہمیشہ قیامت تک اللہ اس پہ رحمتیں نازل فرماتا رہے گا. یعنی اس کمزور کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا دنیا میں ہو یہاں بھی اس پہ رحمتیں ہوں گی، وہ قبر میں چلا جائے وہاں بھی اس پہ رحمتیں ہوں گی. ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے، جو اس کمزور پہ شفقت کرے گا، حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے گا، اللہ ہمیشہ اس پہ رحمتیں نازل فرمائے گا. 8ویں حدیث پاک بیان کر رہا ہوں. یہ جو واقعہ ہوا اس میں اس بدبخت نے کہا مجھے بیٹی نہیں چاہیے تھی. 2 سال پہلے ان کی شادی ہوئی اور پہلی بیٹی پیدا ہوئی. حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی بیٹی کا پیدا ہونا عورت کے لیے برکت کا باعث ہے. یہ عورت برکت والی ہے جس کے گھر پہلی بیٹی پیدا ہو رہی ہے. اور خود ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سب سے پہلے بیٹی ہی پیدا ہوئی. اپنی سوچ کو بدلیں. معاشرتی دباؤ ہے، ایک ذہن بن چکا ہے. بیٹا پیدا ہو مٹھائیوں کے ڈبے، بیٹی پیدا ہو دادا دادی پوترے سے کہتے ہیں جو پھر اللہ کی مرضی، یا ماں باپ بھی کہہ دیتے ہیں بیٹے سے جو اللہ کی مرضی. مبارک ہی نہیں دیں گے. جبکہ حضور کیا فرما رہے ہیں، یہ ماں کے لیے برکت ہے. عورت برکت والی ہے، اس کے گھر پہلی بیٹی پیدا ہوئی. اور ہم کتنے ظالم ہیں، بیٹی پیدا ہو جائے، یہ میں دانستہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ظالم ہیں. ہم ظالمانہ روایات کو ترویج دے رہے ہیں. بیٹا پیدا ہو خوشی سے مٹھائیاں بانٹے، اور بیٹی پیدا ہو تو منہ بن جائے، چہرہ مرجھا جائے، دل سیاہ ہو جائے، اور صبر کی تلقینیں کی جا رہی ہوں جیسے اللہ کی مرضی. مبارک دینا ہی بوجھ بن جائے. خدا را اس ماحول کو بدلیں، ورنہ میاں والی کے واقعات کہیں دہرائے نہ جائیں. بیٹے اپنے مقام پر اہمیت رکھتے ہیں، شان رکھتے ہیں. بیٹوں کی بھی ضرورت ہے، ان کی اپنی ایک شان اور مقام ہے، وہ نعمت ہے رب کی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بیٹیوں کو ڈی گریڈ کر دیں کہ وہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، بلکہ ان کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنا شروع کر دیں. بیٹیاں بوجھ نہیں ہیں، بیٹیاں تو رب کی رحمت ہیں. بیٹیاں تو آخرت کے خزانے ہیں. بیٹیاں تو جنت کے دروازے کھلوا دیں گی. بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک یہ تو دوزخ کے راستے میں حجاب آڑ بن جائیں گی، رکاوٹ بن جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پروردگار تو جس پہ بڑا راضی ہوتا ہے اسے کیا عطا کرتا ہے؟ فرمایا بیٹیاں عطا کر دیتا. یہ رب کی رحمت ہے. حدیث پاک ہے مختلف کتابوں میں، امام بہقی نے بھی اس کو نقل کیا ہے. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دور جاہلیت میں میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا، میں جب بھی اسے یاد کرتا ہوں میری ہنسی نہیں رکتی، اور ایک ایسا واقعہ پیش آیا جب بھی میں اسے یاد کرتا ہوں میرے آنسو نہیں رکتے. فرمایا کون سے 2 واقعات؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر پہ جانے لگا تو میں نے سوچا بھی بت کو ساتھ ہی لے جاتا ہوں، راستے میں عبادت کرنی ہوگی. پھر میں نے کہا اتنا بھاری بت ہے تو سواری بھی تھک جائے گی، میں بھی اسے اٹھا کے تھک جاؤں گا، چلو اس کی شکل میں آٹے کا بت بنا لیتے ہیں. جو آٹے کا بت ہوگا اس کا بوجھ اتنا نہیں ہوگا. تو میں نے اپنے ہاتھوں سے ہی اس پتھر والے بت کی شکل کا آٹے کا بت بنا لیا. پر سفر کے دوران ایک ایسا مرل آیا، میرے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی، میں نے بت کو ہی پانی میں بھگو لیا. میں نے کہا آٹا تو کھانے کے کام آ ہی سکتے. یا رسول اللہ کیسا میرے اوپر جاہلیت کا وقت تھا. جب میں یہ بات یاد کرتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکتی.
میرے آقا کریم نے فرمایا دوسرا واقعہ سنا، جسے تو یاد کرتا ہے تو تیرے آنسو نہیں رکتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفر پہ جا رہا تھا، میری بیوی حاملہ تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر بیٹی پیدا ہو تو اسے زندہ درگور کر دینا، میری واپسی تک زندہ نہ رکھنا، اور اگر بیٹا پیدا ہو تو اسے پرورش کرنا، گھر رکھنا۔ میں طویل تجارتی سفر پہ گیا، اس دور میں ایسی سہولیات نہیں تھیں جو آج کل ہیں۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طویل عرصہ میں سفر میرا 5-6 سالوں بعد جب میں واپس گھر آیا تو کیا دیکھا، میرے صحن میں ایک بچی کھیل رہی۔ میں نے آتے ہی بیوی سے پوچھا یہ کس کی بیٹی ہے جو ہمارے گھر آئی ہوئی ہے؟ اس نے کہا یہ تیری بیٹی ہے، یہ تیرا خون ہے۔ میں غصے ہوا کہ میں نے کیا کہا تھا، تو نے میری نصیحت پہ عمل نہیں کیا۔ ماں تھی، ماں نے کہا یہ تیرا خون ہے، یہ تجھے یاد کرتی تھی، یہ تیرے انتظار میں تھی۔ اتنی دیر میں بچی نے یا ابتا کہا، اے ابا جان، دوڑی باپ کی طرف۔ وہ کہتا ہے میرا دل پسیج گیا، میں نے بھی اسے کلاوے میں لے لیا۔ جو بیٹیوں سے نفرت تھی نا میرے دل میں، وہ کچھ دیر کے لیے دور ہو گئی۔ میں نے اسے اپنی بیٹی کا پیار دیا، گھر رکھا۔ پھر میں باہر نکلا، معاشرے میں بیٹھا، کچھ ایسے سخت دل عرب سردار تھے، انہوں نے مجھے مینا مارا، انہوں نے مجھے جتایا کہ تو بیٹی کا باپ بن گیا ہے، کیسے اس کو افورڈ کرو گے؟ کہتا ہے مجھے غصہ آ گیا، وہ میری جاہلیت بیدار ہو گئی۔ انسان کے اندر مختلف جذبات ہیں اور مختلف واقعات ان کو بیدار کر دیتے ہیں، ان جذبات کو۔ وہ کہتے ہیں میں غصے سے گھر آیا، بیٹی کو بالوں سے پکڑا، کھینچتے ہوئے گھر سے باہر لے گیا، آبادی سے باہر لے گیا۔ میری بیٹی چیخ رہی تھی، میری بیوی دوڑتی ہوئی آئی دروازے تک، اس نے بھی کہا اللہ کی امانت کو ضائع نہ کرنا، یہ ظلم نہ کرو۔ وہ سمجھ گئی، لیکن میں نے اس کو گھر میں بند کر دیا، بیٹی کو لے کے نکل گیا۔ بیٹی کا ہاتھ پکڑا تھا، اسے گھسیٹ کے لے گیا، صحرا میں جا کے میں گڑھا کھودنے لگا۔ بیٹی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس نے کہا میرے باپ کیوں گڑھا کھود رہے ہو؟ تو میں غصے سے گڑھا کھودتا رہا۔ اس دوران ہوا چلی، کچھ گرد اڑی، مٹی میرے چہرے پہ پڑی۔ بیٹی آگے بڑھ کے اپنے ہاتھوں سے میرا چہرہ صاف کرنے لگی اور کہنے لگی میرا باپ تھک گیا ہوگا، ابا جان آپ نہ گڑھا کھودیں، میں اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھودنے میں مدد کرتی ہوں، پر مجھے بتائیں کیوں گڑھا کھود رہے ہیں؟ اس کو نہیں پتا تھا میرے لیے ہی گڑھا کھودا جا رہا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے میں گڑھا کھودتا رہا، میں نے بیٹی کی بات پہ کوئی دھیان نہیں دیا، میں نے اس کو دھکا دیا، گڑھے میں گرایا، وہ چیخ رہی ہے اور میں اس پہ مٹی ڈال رہا ہوں۔ وہ اتنی ہمت نہیں رکھتی تھی کہ گڑھے سے باہر نکل سکے۔ میں نے اسے مٹی میں ملا دیا، لیکن اس کی چیخیں میرے ذہن سے ٹکراتی رہی۔ میں اپنے غصے کو ٹھنڈا کر کے تو پلٹ آیا، لیکن اس کی چیخیں آج بھی میرے ذہن سے ٹکرا رہی۔ یا رسول اللہ، جب بھی میں اسے یاد کرتا ہوں میرے آنسو نہیں رکتے۔ صحابہ کرام نے اس صحابی سے کہا چپ کر جا، اب اور نہ بیان کر، تو دیکھتا نہیں اللہ کے رسول کی کیا حالت ہوئی، حضور کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر، سینہ مبارک آنسوؤں سے تر۔ صحابہ کرام نے اس کو روکا، کہا دیکھو اللہ کے رسول کی کیا حالت ہوئی، دلوں میں سب سے نرم دل میرے آقا کریم کا قلب اقدس ہے۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اس بیٹی کی یاد بڑی مضطرب رکھتی ہے، پریشان رکھتی ہے، کیا میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ میرے آقا کریم نے فرمایا اسلام کی یہ شان ہے، جو سچے دل سے اسلام قبول کر لے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا گناہ تو اتنا بڑا ہے
کیا یہ بھی معاف ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا تو اسلام کی شان نہیں جانتا۔ یا رسول اللہ میں مانتا ہوں آپ جو فرما رہے ہیں حق فرما رہے ہیں، سچ فرما رہے ہیں، میرے دل کو اس وقت تسلی ہو جائے گی، یہ اضطراب نکل جائے گا اگر میری بیٹی کہہ دے کہ اس نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا چل مجھے اس کی قبر پر لے چل، اس گڑھے پہ لے چل جہاں تو نے اسے دفنایا تھا۔ حضور تشریف لے گئے، ابھی حضور اس گڑھے سے کچھ فاصلے پہ ہیں، صحابی سے کہا جاؤ جا کے اسے آواز دو، اللہ کا رسول تمہیں بلا رہا ہے۔ اس بچی نے قبر سے ہی جواب دیا ہے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ میرے آقا کریم نے فرمایا تیرا باپ تو اس سے معافی مانگنے آیا ہے، کیا تو اسے معاف کرتی ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کبھی معاف نہ کرتی، لیکن آپ تشریف لائے ہیں، آپ کی آمد کے صدقے میں معاف کرتی ہوں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا واپس دنیا میں آنا چاہتی ہو یا اپنے رب کے پاس ہی رہنا چاہتی ہو؟ اس نے قبر سے ہی جواب دیا وجدت تو ربی رحیمہ، میں نے اپنے رب کو بڑا مہربان پایا ہے۔ ماں باپ وہ پیار نہیں دے سکتے جو پیار میرا رب مجھے عطا کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ میں اپنے رب کے قرب میں ہی رہنا چاہتی ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب دور جاہلیت 3 مختلف روایتیں ہیں، ان میں سے ایک روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ جب آپ کے سامنے دور جاہلیت کا ذکر کیا جاتا بالخصوص ان بچیوں کا، آپ کی چشمان مقدسہ بھیگ جاتی۔ ایک روایت میں ہے کہ حالت کفر میں اس شخص نے جب بچی کو قتل کیا تو بعد میں حالت کفر میں ہی بیان کیا، اس کے بعد اسلام قبول کیا، اور حضور کی بارگاہ میں بیان کرتے ہوئے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ جب میں بیٹی کو لے کے جا رہا تھا تو گھر میں نے کہا تھا میں اپنے رشتہ داروں سے ملوانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں، تو راستے میں چلتے ہوئے ایک مقام پر میری بیٹی نے کہا کہ ابا جان آپ مسلسل چل رہے ہیں، تھک جائیں گے، کچھ دیر بیٹھ جائیں۔ تو میں نے کہا نہیں تو اگر تھک گئی ہے تو میں تجھے اٹھا لیتا ہوں۔ تو اس نے کہا آپ خالی چلتے ہوئے تھک جائیں گے، مجھے اٹھائیں گے تو زیادہ تھک جائیں گے، میں آپ کے ساتھ چلوں گی، آپ مجھے نہ اٹھائیں۔ اس نے کہا جب مجھے بیٹی کی یہ بات یاد آتی ہے تو میرا دل پسیجتا ہے، جب بھی حضور کے سامنے ان بچیوں کا ذکر کیا جاتا آپ کی چشمان مقدسہ سے اشکوں کی برسات لگ جاتی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بچیوں سے محبت کرنے کے فضائل بھی بیان کیے اور خود اپنی بیٹیوں سے محبت کر کے بھی دکھایا، خود اپنی بیٹیوں سے محبت کر کے بھی دکھایا۔ حضرت سیدہ نساء العالمین سیدہ خاتون جنت حاضر ہوتی ہیں تو حضور اپنی بیٹی پر شفقت فرماتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹی کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تو حضور نے اپنی چادر دی، فرمایا میری بیٹی کو میری چادر سے کفن دو، میری بیٹی نے میرے لیے بڑے دکھ برداشت کیے، انہوں نے ہجرت میں تکالیف برداشت کی۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں سے محبت کے فضائل بھی بیان کیے اور خود عمل کر کے بھی دکھایا۔ میں نے 7-8 حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی بیٹیوں سے محبت کے حوالے سے، لیکن اب جو حدیث بیان کر رہا ہوں اس میں کمال درجے کی فضیلت حضور نے بیان فرمائی ہے۔ پہلے جو حدیثیں میں نے سنائی ہیں ان میں صرف اتنا بیان ہے بیٹیوں سے حسن سلوک کرو دوزخ میں نہیں جاؤ گے، بیٹیوں سے حسن سلوک کرو جنت واجب ہو جائے گی، پر اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو بیٹیوں کے حقوق ادا کرے، جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرے، ان سے حسن سلوک کرے، جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا جیسے میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی۔ ایک ہے صرف جنت کا ملنا، ایک ہے جنت میں حضور کا قرب ملنا۔
بیٹیوں کی پرورش قرب رسول کا ذریعہ ہے، حضور کا قرب خاص حاصل کرنے کا وظیفہ ہے۔ فرمایا جو بیٹیوں کے ساتھ محبت کر رہا ہے، جو بیٹیوں کی آزمائش میں ڈالا گیا، اس نے بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھا، ان کے حقوق ادا کیے، وہ قیامت کے دن اس طرح میرے ساتھ ہوگا جیسے میرے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں، دمہ اصابعہ، یہ فرماتے ہوئے آپ نے انگشت شہادت اور اس کے درمیان والی جو ہاتھ میں سب سے لمبی انگلی ہے، یہ دونوں انگلیاں ملا کے دکھایا، فرمایا جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اس طرح وہ شخص قیامت کے دن میرے قریب ہوگا۔ ذرا تصور تو کریں، ایک ہے صرف جنت کا ملنا، ایک ہے حضور کا قرب ملنا، حضور کے ساتھ جنت میں جانا۔ جہاد تو آج بھی لوگ کرتے ہیں، پر جو حضور کے ساتھ جہاد پہ گئے، نمازیں تو آج بھی لوگ پڑھتے ہیں، پر جنہوں نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی، تو معیت مصطفیٰ سے حیثیت اور مقام بدل جاتا ہے، حضور کی معیت کی وجہ سے مقام بدل جاتا ہے۔ حضور نے اپنی معیت کا وعدہ فرمایا ہے، اپنے قرب کا وعدہ فرمایا ہے کہ جو بچیوں کے حقوق ادا کرے گا قیامت کے دن میرے ساتھ ہو۔ اسے کوئی فکر رہ جائے گی قیامت کے میدان میں جو حضور کے ساتھ ہو؟ کوئی پریشانی رہ جائے گی؟ قیامت کا مرحلہ بڑا سخت ہے، پر جسے حضور کا قرب مل جائے۔ میاں والی میں جو واقعہ ہوا وہ ہمارے لیے ایک الارم ہے کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ اس شخص نے اسکول کی تعلیم حاصل کی، FSC کی، دین نہیں پڑھا۔ کیا خیال ہے اگر اس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا، حضور کی محبت ہوتی، تو یہ قدم اٹھاتا؟ یہ دین سے دوری کا سبب ہے، یہ ضرورت سے زیادہ انٹرنیٹ میں کھو جانے کا نتیجہ ہے۔ آج موبائل نے ہماری صحتیں بھی خراب کر دی، ہمارے معاشی حالات بھی خراب کر دیے، اور گھریلو نظام بھی اس موبائل نے خراب کر دیے۔ کوئی ایک طرف سے نقصان نہیں، چاروں طرف سے نقصان ہو رہا ہے۔ لوگوں کی صحتیں بھی برباد ہو رہی ہیں، کاروبار بھی برباد ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گھریلو نظام بھی برباد ہو رہے ہیں، خاندانی نظام بھی اس موبائل کی وجہ سے برباد ہو رہے ہیں۔ خدا را اپنی اولادوں کو دین سکھائیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر میں بھی کوئی شاہ زیب آ جائے۔ یہ جہالت کی وجہ، جاہلیت کی وجہ، دین سے دوری کی وجہ۔ اور یہاں میں حکومتوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، کسی ایک حکومت کو نہیں مخاطب کر رہا، آپ نے لوگوں کو دین سے دور کیا، مساجد پہ پابندی لگائی، یہاں سے ہارن اتارے، زبان بندیوں کے احکامات کیے۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اگر معاشرے میں یہ مراکز خیر نہ ہو جو لوگوں کو خدا سے ڈراتے ہیں تو یہ معاشرہ جنگل کا معاشرہ بن جائے۔ کتنے انسان ہیں جو بھیڑیوں کی شکل ہے، شکل انسانوں والی، اندر بھیڑی ہے، اندر بھیڑیا ہے۔ اگر ان بھیڑیوں کو انسان بنا رہے ہیں تو یہ مساجد کے ممبر بنا رہے ہیں، مدارس اور خانقاہیں ہیں جو لوگوں کو انسان بناتی ہیں۔ آپ لوگوں کو مدارس سے دور کرنا چاہتے ہیں، مدارس پہ پابندیاں، مساجد پہ پابندیاں۔ اگر یہ مساجد اور مدارس نہ ہوں تو یہ معاشرہ جانوروں کا معاشرہ بن جائے، انسانیت مٹ جائے اس معاشرے سے۔ آج بھی اگر لوگوں کو انسانیت آشنا کر رہے ہیں تو یہ 3 مراکز ہیں، مساجد، مدارس اور خانقاہیں۔ اور دوبارہ عرض کروں گا، اپنی اولادوں کو خدا را دین سکھائیں، اپنی اولادوں کو دیندار بنائیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو آپ صرف دنیا کی کامیابی پر خوش ہو رہے ہوں کہ میرے بیٹے نے اتنے نمبر لے لیے امتحان میں، نماز آتی نہیں ہے۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس قاتل نے میٹرک میں بھی فرسٹ پوزیشن لی اور FSC میں بھی فرسٹ پوزیشن لی، لیکن اخلاقیات کیا ہیں؟
دوسری بات جو عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے اس کو بیٹی پسند نہیں تھی، وہ اپنے گھر نہیں رکھنا چاہتا تھا، تو بیٹی کسی کو دے بھی تو سکتا تھا۔ وہ ایسا درندہ بن گیا کہ جب تک اس نے بیٹی کو قتل نہیں کیا اس کو سکون ہی نہیں آیا۔ بیٹی کسی کو دے دیتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے، وہ مانگتے پھرتے ہیں کوئی ہمیں دے دے ہم پال لیں گے۔ تو یہ دے سکتا تھا یا نہیں؟ اب یہاں آپ اندازہ لگائیں معاشرہ کس قدر عدم برداشت میں مبتلا، کس قدر عدم برداشت ہے، کس قدر عقل پہ پردے پڑ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے تمہیں بیٹی نہیں پسند، نہیں گھر میں رکھنا چاہتے، دین سے دور ہو، کسی دوسرے ایسے جوڑے کو دے دو جن کے ہاں عرصے سے اولاد ہی نہیں ہے اور وہ لوگوں سے مانگتے پھر رہے ہیں، کسی ایسے جوڑے کو دے دو، بیٹی زندہ تو رہتی۔ اور تیسری بات جو بڑی اہم ہے، وہ کل وہ گرفتار ہو گیا بدبخت، میاں والی پولیس نے اسے کل گرفتار کر لیا ہے۔ بڑی توجہ آپ لوگوں کی چاہوں گا، جس وکیل نے اس کا ساتھ دیا، جس رشتہ دار نے اس قاتل کا ساتھ دیا، وہ قیامت کے دن جب بچیوں کے قاتل کھڑے ہوں گے وہ وکیل ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور وہ رشتہ دار جس نے خود قتل نہیں کیا پر اس کا ساتھ دیا وہ بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا۔ کل کوئی صحابی سوال کر رہے تھے کہ جی یہ نفسیاتی مریض تو نہیں ہے؟ تو پولیس والے نے بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا قتل کر لیتے ہیں، بعد میں صحافی اور وکیل مل کے نا قاتل کو نفسیاتی مریض بنا دیتے ہیں، حالانکہ وہ مریض نہیں ہوتا۔ اگر یہ نفسیاتی مریض تھا تو اتنے نمبر کیسے لیتا رہے اسکول و کالج میں؟ لیکن اب وکیلوں نے اور صحافیوں نے، انہوں نے دلائل دے کے خبریں دے کے ثابت کر دینا ہے، رشتہ داروں نے سپورٹ کرنا ہے، اس کو نکال لینا جیل سے۔ میں آپ کے سامنے دین بیان کر رہا ہوں، مشکات شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے ایک لفظ کے ساتھ بھی قاتل کی مدد کی وہ قیامت کے دن قاتل کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا۔ جس نے ناحق مدد کی قاتل کی ایک لفظ کے ساتھ بھی قیامت کے دن وہ قاتل کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا۔ گجرات کے عشاقان رسول اور غلامان مصطفیٰ کا یہ اجتماع مطالبہ کرتا ہے کہ اس معاشرے کو درندوں کا معاشرہ بچانے کے لیے اس گستاخ کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ وہ بچی جو بول نہیں سکتی تھی اس نے تو چپ کر کے گولیاں کھا لیں، آپ بھی نہیں بول سکتے۔ جب میاں والی میں اس کا جنازہ اٹھا تو میں تو اس دن بھی دل گرفتہ ہو کے یہی کہہ رہا تھا یہ ہماری قوم کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ کتنے لوگوں نے دلچسپی لی اس میں کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، یا ہمیں اس موقع پر اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے آواز اٹھانی چاہیے۔ جنازے میں چند لوگ شامل ہوئے، وہ بچی بول نہیں سکتی تھی، چپ کر کے باپ کا ظلم برداشت کرتی رہی۔ آپ بھی نہیں بول سکتے کہ آپ اپنے معاشرے کو جانوروں کا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں۔ میں بارے دیگر یہ بات پورے زور کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جس وکیل نے اس قاتل کا ساتھ دیا، جس صحافی نے اس قاتل کا ساتھ دیا، یا رشتہ داروں میں سے جس نے بھی اسے سپورٹ کیا، وہ قیامت کے دن قاتل کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا۔ وہ قاتل کی مدد کرنے والا صرف اسے ایک بچی پہ ظلم نہیں کر رہا، ہمارے پورے پاکستانی معاشرے پہ ظلم کر رہا ہے۔ اور آج ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد از جلد اس قاتل کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اللہ تعالی ہماری آنے والی نسلوں کو دیندار بنائے۔ دین میں سکون ہے، جہاں دین ہے وہاں خیر ہے، جہاں دین ہے وہاں برکتیں ہیں۔ دامنے وقت میں گنجائش نہیں، میں ان الفاظ پر ہی اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اس موقع پر
آپ کی ذمہ داری پہلے سے بھی زیادہ دو چند ہو گئی ہے کہ اپنی ذمہ داری محسوس کریں۔ یہ بات میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی کی تھی۔ بچوں کو پالنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ ڈنگر بچوں کو پالتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، گائے بھینس ان کے بچے پل جاتے ہیں۔ بچوں کو پالنا کوئی کمال نہیں، ڈنگر بھی اپنے بچوں کو پال لیتے ہیں۔ انہیں انسان بنانا، ان کی تربیت کرنا یہ کمال ہے۔ لیکن آج کے باپ کے پاس وقت نہیں ہے، کیونکہ وہ اس قدر مصروفیات میں کھو گیا ہے، اس قدر ذمہ داریوں میں اولاد کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ جس طرح والدین جنت اور دوزخ ہیں اولاد کے لیے کہ اگر خدمت کریں گے جنت میں جائیں گے، حق تلفی کریں گے دوزخ میں، اسی طرح اولاد بھی اپنے والدین کے لیے یا جنت ہے یا دوزخ ہے۔ اگر اولاد کی اچھی تربیت کریں گے، اولاد نماز پڑھ رہی ہے، والدین کو قبروں میں برکتیں مل رہی ہیں۔ اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے وہ کتنی بدبخت اولاد ہے جو اپنے والدین کو قبروں میں بھی آرام نہیں لینے دیتی۔ اولاد دنیا میں گناہ کر رہی ہے، والدین کی روحیں قبروں میں پریشان ہو رہی ہیں۔ خدا را اپنی اولادوں کی فکر کریں، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب آپ تھوڑی سی توجہ دیں گے تو آپ کی اولاد سنور جائے گی۔ آپ اولاد کو نمازی بنا دیں، نماز زندگی گزارنا سکھا دیں گی۔ آپ اولاد کو مسجد میں لے کے آئیں۔ میں یہ اعتراف کرتا ہوں، دل کتنا دکھی ہے یا پارا پارا ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں اعتراف کرتا ہوں علماء نہیں، مبلغین، والدین اور استاد تینوں ناکام ہو گئے ہیں۔ نئی نسل نے والدین کو بھی ناکام کر دیا ہے، استادوں کو بھی ناکام کر دیا ہے، مبلغین کو بھی۔ اگر پولیس والے کہیں ڈاکے بڑے پڑ رہے ہیں، چوریاں بڑی ہو رہی ہیں، تو ناکامی کس کی ہے؟ پولیس والوں کی۔ والدین کے اولاد بڑی خراب ہوگی، استاد کے شاگرد بڑے خراب ہو گئے، مبلغین کہیں معاشرہ بڑا خراب ہو گیا، تو ناکامی کس کی ہے؟ ہمیں اس طرح تبلیغ میں کامیابی نہیں ہوئی جس طرح ہونی چاہیے تھی۔ ہماری محنتیں ضائع کر دی جاتی ہیں، اور ضائع کس طرح ہوتی ہیں؟ شادیاں محنتوں کو ضائع کر دیتی ہیں، اور رسم و رواج، ہندوانہ رسم و رواج، موبائل کا غلط استعمال۔ والدین کو چاہیے کہ وہ، یہ میں پھر کسی موضوع پر بیان کروں گا، جو ادارے لگوا سکتے ہیں جیمر لگوائیں، جب کوئی اس میں آ جائے موبائل استعمال ہی نہ کر سکے۔ یا پھر آئی ٹی کے جو ماہرین ہیں وہ ایسے طریقے بتا دیں جن سے اولاد کے موبائل کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا، اولاد کے موبائل کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہو۔ اور ایسا نظام بنانا، ایسے پروگرام بنانا کوئی مشکل نہیں۔ کیا ہمیں فتنے کے آگے لیٹ جانا چاہیے بس ہم کچھ نہیں کر سکتے، یا مردوں کی طرح ذمہ داری نبھانی چاہیے؟ وقت نے آپ کو جس دوراہے پہ کھڑا کیا ہے، وہاں اگر مردوں کی طرح اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اپنی ذمہ داری ادا کریں گے، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ ہمت مرداں مدد خدا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دونوں کام ہوں، رب سے دعا بھی ہو کہ یا اللہ ہمیں اس کا احساس عطا فرما، اور اپنا فرض بھی انسان ادا کرے، تو یقیناً آنے والا معاشرہ سنور سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔